صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک دنیا تصوف کے ایک عظیم بزرگ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 7,700 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور ان کے اساتذہ میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ ہیں، امام ظفر جیسے لوگ ہیں، اور آپ کے جو ہم اثر ہیں وہ ابراہیم بن ادھم، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت خواجہ ابو تراب بخشی اور حضرت بایزید بسطامی جیسے لوگ ان کے ہم اثر ہیں۔ ان کا ذکر معتبر، مستند اور معتمد کتب کے اندر موجود ہے، اور آپ کے شاگردوں میں جو بڑا نام ہے وہ حضرت خواجہ حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت خواجہ حاتم الاسم بہت بڑے بزرگ ہیں، اور عربی میں اسم کہتے ہیں بحرے کو، تو حضرت خواجہ حاتم الاسم وہ بحرے نہیں تھے۔ ان کا ایک ایسا کام ہوا جس کی وجہ سے ان کا لقب الاسم پڑ گیا۔ وہ یہ تھا کہ ایک دن کوئی عورت عمر رسیدہ تھی، آپ کی مجلس میں بیٹھنے لگی، تو جیسے وہ بیٹھی تو اس کی جسم سے غیر فطری طور پر ہوا خارج ہوئی اور آواز آئی، تو حضرت خواجہ حاتم الاسم جو تھے وہ عورت بڑی شرمندہ ہوئی کہ ابھی یہ مجھ پر ہنسیں گے، لیکن آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ عورت بولی نا، آپ فرمانے لگے بی بی میں بہہ رہا ہوں، مجھے آواز سنائی نہیں دیتی، ذرا اونچا بولو مجھے سمجھ آئے کیا کہنا چاہتی ہو۔ تو حضرت حاتم الاسم بہرے رہے، اور جب بھی کوئی آتا تو کہتے میں اونچی آواز میں بات کرو، مجھے سمجھ نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا۔ تو ساری زندگی جب تک وہ عورت زندہ رہی آپ اسی طرح بہرے بنے رہے، اور جب کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا، تو بڑی خوبصورت بات کی۔ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، جس نے کسی مسلمانوں کی ستر پوشی کی، قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو میں نے کہا یہ عورت جو ہے یہ مسلمان ہے، مومنہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی امتیہ ہے، اگر میں اس کے راز کو یا اس کی بات کو سنوں یہ شرمندہ ہوگی۔ میں نے اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی بہرا بنا رہا، اور پھر کہا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ میں نے کہا اس کے میں دل کا خیال کروں، کہیں خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں اسم نہیں ہوں، میں بہرا نہیں ہوں، یہ میں بہرا بنا اسی لیے رہا ہوں تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ زندگی کے کسی موڑ میں اگر اس نے سن لیا یہ بہرے نہیں تھے تو وہ یہ کہ سوچے گی شاید اس کو انہوں نے جان کے میری وجہ سے ایسا کیا ہے۔ ساری زندگی آپ خاموش رہے، اور اس طرح آپ کا نام الاسم بنا۔ تو حضرت حاتم الاسم حضرت شفیق بلخی کے شاگرد ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت شفیق بلخی، دو کتابوں میں ان کا نام شقیق بلخی بھی ہے۔ کبھی آپ کسی عالم سے یہ سن لیں کہ شقیق بلخی کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ ہم نے شفیق سنا ہے، تو یہ تذکرۃ الاولیاء میں شفیق ہے، باقی جو ہے حلیۃ الاولیاء اور رسالہ کشیریہ میں شقیق ہے۔ تو یہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ نہ ان کا نام شفیق ہے، کیونکہ شقی شقیق یہ اس کا کوئی معنی جو ہے وہ اس طرح نہیں بنتا۔ تو آپ حاتم الاسم آپ کے شاگردوں میں ہیں اور آپ کے مریدوں میں ہیں، تو جن کے مرید تصوف کے اس مقام پر فیض ہوں اس کا پیر کیسا ہوگا، اس کا پیر کیسا ہوگا؟ کیونکہ
مریدوں کو دیکھ کے پیر کی طبیعتوں کا اور تربیت کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے آپ کے پیر خانے سے لوگ ویسے ہی دور ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ہیں ویسے ان کا مرید ہوگا۔ تصوف ناز ان لوگوں پہ کرتا ہے کہ حضرت عاطم الاسم جیسے مرید ہوں تو لوگ کہیں کہ یہ ایسے مرید ہیں جنہوں نے ساری زندگی ایک عورت کے دل رکھنے کے لیے بہرا ہونے کا ایک جو ہے نا وہ تھے نہیں بہرے، لیکن کسی کے دل کو رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کیفیت رکھی ہے۔ اور من ساتر اللہ، اور جس نے من ساتر مسلمان ساترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے ایک مسلمان کا پردہ رکھنے کے لیے زندگی گزار دی، کہ جس کا مرید ایسا ہے تو پیر کس درجے کا ہوگا۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 7700 اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کا ایک نچوڑ لکھا کہ 7700 اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کی رضا کا انحصار 4 چیزوں پر ہے۔ 7700 استادوں سے پڑھنے کے بعد، اساتذہ کے پڑھنے کے بعد رزلٹ کیا نکالا؟ یعنی پوری زندگی کا لب لباب، پوری تعلیمات کا لب لباب، یوں سمجھ لیں پوری تعلیم کا جو مکھن ہے وہ کیا نکالا کہ 4 چیزوں میں اللہ کی رضا ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا جس کو یہ 4 چیزیں میسر آئیں اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ روزی کی جانب سے پرسکون ہو، اپنے رزق کے لیے پریشان نہ ہو کہ میرا رزق پتہ نہیں کب مجھے ملے گا، کتنا ملے گا، کہاں ملے گا۔ فرمایا پہلی بات یہ کہ وہ اپنے رزق کے لیے پریشان نہ ہو، پرسکون ہو، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے ملے خلوص سے پیش آئے، خلوص سے پیش آئے یعنی اللہ کی رضا کے لیے ملے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ ابلیس کو اپنا دشمن سمجھے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرتا رہے، جو کچھ اس نے کمایا ہے سارا کچھ اس دنیا میں نہ گزار جائے، بلکہ اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے میں نے مرنا ہے، میں نے آگے کے لیے کیا چیز بچا کے رکھی ہے، آگے کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی کا ماحصل بتایا ہے، پوری زندگی کا نچوڑ بتایا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو قرآن پاک میں ہیں کہ رزق کے لیے پریشان نہ ہو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں سب کے رزق کا ذمہ دار ہوں۔ جب اللہ ذمہ داری لے رہا ہے تو اب جس کو خدا پہ یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ رزق کے لیے تو پریشان نہیں ہوتا نا، تو پرسکون ہی ہوگا۔ تو جو پرسکون ہوگا اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی کہ خدا کو ہی رازق مان لیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے اللہ کے لیے لوگوں سے ملے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور تیسرا یہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، اور ظاہر سی بات ہے جنہوں نے شیطان کو دوست بنایا ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ تو قرآن میں شیطان کا ذکر کرتا ہے، یہ عدو مبین ہے، تمہارا کھلم کھلا اور سب سے بڑا دشمن ہی یہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آخرت کے لیے کچھ بچا کے رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ آخرت کے لیے تم نے کیا بچا کے رکھا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھی ہے، ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، آج ہم کسی غریبوں کو راشن دیتے ہیں نا تو فوٹو بنواتے ہیں، پریس پہ لگواتے ہیں، اخبار میں لگاتے ہیں، جبکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب تم کوئی صدقہ خیرات کرو نا تو دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ شریعت چھپنے کا حکم دیتی ہے اور آپ کا مزاج چھپنے کا ہے کہ ہم چھپیں، یا کوئی کام کیا تو بورڈ لگا دیا فلاں خان صاحب نے، میاں صاحب نے، چودھری صاحب نے، پیر صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ تو جس چیز کا اظہار ہو گیا اس کا مطلب ہے تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہو، اپنی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ تو جب تم یہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر دو اور تمہارا دنیا کا مقصد ہو میرا یہ کام ہو جائے میں پھر کروں گا، مجھے یہ مسئلہ ہو جائے پھر کروں گا، مجھے جناب والا بلے بلے ہو جائے لوگوں میں، تو یقین فرمائیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ شرک خفی ہے، گناہ اکبر ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کام تھوڑا سے بھی کرو گے تو قیامت والے دن اللہ اس کو زیادہ کر کے اپنی رحمت کے صدقے سے وسعت رحمت عطا فرمائے گا۔ یہ اپنے نفوس، اپنی طبیعتوں کو نکال دو۔ یہ گھٹیا پن اور گھٹیا سوچ ہے کہ دنیا کا کوئی نفع ملے گا تو میں کام کروں گا، نہیں، زندگی کا ایک مقصد بنا لیں، ایک تو اپنی آخرت کا ذخیرہ کر رہا ہوں، دوسرا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اب آپ یہ سوال
ذہن نشین کریں گے، دل میں سوچیں گے کہ یہ تصوف کے میدان میں کیسے آئے، ان کے دل پہ چوٹ کیسے لگی۔ دل پہ چوٹ لگتی ہے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ تصوف کا میدان ایسا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ فرماتے ہیں میں بہت بڑے زمیندار تھے، بلخ کے اندر بہت بڑے زمیندار تھے، ان کے پاس بڑی زمینیں تھیں، کئی مربوں کے مالک تھے۔ ایک دن بلخ سے ترک گئے ترکی کے اندر کاروبار کرنے کے لیے، تو وہاں دیکھا کہ بت پرستی کا اڈا ہے، اور ایک بندہ ہے، اس نے داڑھی مونچھیں منڈائی ہوئی ہیں اور سر پہ سرخ رنگ کیا ہوا ہے، ہندوانہ طریقہ کار ہے اور بت کی پوجا کر رہا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا نا، ابھی یہ تصوف میں نہیں آئے، تصوف میں آنے کی 3 وجوہات ہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ابھی جناب والا یہ ان کو تبلیغ کرنے لگے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، مسلمان تو تھے ہی، یہ کیا بت پرستی کے چکر میں پڑ گئے، اللہ کو ایک مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بتوں کے سامنے بیٹھے ہو، ارے یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا دے سکتے ہیں تمہیں۔ آگے سے وہ جو تھا مشرک، اس نے کہا اچھا اللہ تو سب کچھ دیتا ہے نا تمہارا، اس نے کہا ہاں، کہتے پھر در بدر یہ رزق کے لیے پھر کیوں ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رازق اللہ ہے پھر تم شکر نہیں کرتے، یا تو تم ناشکرے ہو، یہ جو در بدر پھر رہے ہو۔ دل پہ چوٹ لگی کہ ایک غیر مسلم نے مجھے ایسا کہہ دیا ہے، واقعی میرا رازق تو اللہ ہے، پھر میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا میرا رزق تو مجھے ملتا ہی رہے گا۔ اب یہ ایک تھوڑی سی دل کو چوٹ لگی، اور دوسرا یہ تھا کہ چونکہ آپ دنیا دار تھے اور آپ کے علاقے میں لوگ کتے بھی رکھتے تھے اور بڑے الٹے شوقین، شوق پالنے والے لوگ بھی شوقین قسم کے لوگ تھے، تو ان کا آنا جانا تھا، ظاہر ہے پیسے والے جو تھے، زمیندار جو تھے۔ ایک دن نہ وہاں کے علاقے کے سردار کا کوئی کتا تھا بڑا اعلیٰ نسل کا، وہ چوری ہو گیا، اور نام لگا حضرت شفیق بلخی کے کسی دوست کا۔ وہ شفیق بلخی کو بلایا گیا کہ تیرے ہمسائے نے، تیرے دوست نے کتا چوری کر لیا ہے۔ حضرت شفیق بلخی نے کہا یہ کتے چوری نہیں کرتا، اچھا انسان ہے، 3 دن کے بعد میں نا انشاءاللہ تمہیں تمہارا کتا دے دوں گا، کتا مل جائے گا، اس کو کچھ نہ کہو۔ وہاں سے آگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مالک میں 3 دن کا کہہ کے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کتا کدھر ہے، میں تو کہہ کے آیا ہوں، ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے، ایک آدمی آپ کو ملنے کے لیے آیا، وہ کتا راستے میں اس کے پٹا بھی تھا، ہار بھی پہنا ہوا تھا، اس نے کہا کیوں نہ یہ اچھی نسل کا کتا ہے، میں حضرت شفیق بلخی کو جا کے گفٹ کر دوں۔ اس نے وہ کتا اٹھایا، آپ کی خدمت میں لے آئے، آپ نے پہچان لیا، وہ کتا اٹھایا، اس کو دیا، اور بیٹھنے لگے سوچنے ابھی تو میں گناہگار ہوں، میں نے کہا میں 3 دن میں یہ کتا لے آؤں گا تو اللہ نے میری بات پوری کر دی، اگر نیک ہو جاؤں تو ہر بات میری وہ مانے گا، چھوڑو یار اس دنیا کو۔ بس دنیا کو خیر بات کہہ دیا، کہا بس اب گزارا نہیں۔ اور تیسرا تصوف میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اچھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نا کسی کو اپنی طرف مائل کرتا ہے تو اس کو پھر نشانیاں بھیجتا ہے۔ نشانیوں کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اب اس پہ ٹائم تھوڑا ہے میں ورنہ نشانیاں بیان کرتا، چلو میں 2-4 عرض کر دیتا ہوں۔ اچانک بندہ امیر ہوتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، یہ نشانی ہے، میری طرف آ یار، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا اتنے چھوٹے بچوں کو نہ لایا کریں، آپ کو نہیں پتہ کتنی محنت سے تقریر تیار ہوتی ہے، پھر لے کے آتے آپ ان کو سنبھالتے ہیں نہیں۔ اچانک بندہ غریب ہو گیا، یہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، رزق پر تو نے بھروسہ کیا ہے، کبھی اپنے رازق کی طرف متوجہ ہو۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے دل سے محبت کرتا ہے، اچانک وہ بندہ کہتا ہے جا دبا ہو، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کیا ہے، اللہ بتاتا ہے کہ تو بندے پہ بھروسہ نہ کر، میری طرف متوجہ ہو۔ یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں، اور کبھی مختلف نشانیاں بھیجتا ہے، جیسے یہ ہے کہ انہوں نے کہا بات پوری ہو گئی۔ اب یہ آج کے ماشاءاللہ ہمارے جو یہ میرے سامنے حضرات بیٹھے ہیں، اگر یہ اس قسم کے صوفی ہوتے تو ان کی کوئی بات پوری ہوتی تو ایک ایک کو کہتے ہیں فلاں دیکھا میں نے جو کہا، میری بات پوری ہو گئی، میں تو درجہ ولایت پر فائز ہو گیا ہوں، یہ نہیں پتہ گر گیا ہے، فائز ہونا کہاں ہے اور گرنا کہاں ہے، یہ جو شعور آج تک نہ آیا تمہیں 18 سال میں۔ تو میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سیکھتے ہیں، یہ اپنی طبیعتوں کے اندر سے نا ہلکا پن نکال دو، اللہ کی رضا کے لیے چلا کرو۔ تو وہ سوچنے لگے کہ میری بات پوری کر دی، کتنا غفور و رحیم ہے، کتنا کریم ہے، میرے جیسے جو نکمے بندے کی بات سن لی، میری دعا کو قبول کر لیا، ابھی تو میں اس کی عبادت نہیں کرتا،
اس کے سامنے اپنے جبین نیاز کو نہیں جھکاتا، میری باتیں پوری کرتا ہے، اور جب میں اس کا ہو جاؤں گا وہ میرا ہو جائے گا، پھر میں جو کہوں گا وہ مانتا جائے گا۔ یہ نشانیاں وہ بھیجتا ہے۔ یہ ایک تماشا، طرفہ تماشا لگا رہتا ہے انسان کے اندر، بشرطے کہ آپ کسی کی طرف سے زیادتی نہ کریں۔ آپ زیادتی کریں گے تو اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ بیج ہے جو آپ بیج بوئیں گے وہ دنیا میں بھی کاٹیں گے اور آخرت میں بھی۔ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو، باقی آپ کو کوئی زیادتی کرتا رہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب تیسرا جو ہے کیا وجہ تھی؟ بلک کے اندر ایک قحط سالی ہوئی، اتنا قحط سالی ہوئی کہ لوگوں نے درختوں کے پتے کھانا شروع کر دیے، پتے ختم ہو گئے، گھاس کھانا شروع ہوئی، گھاس ختم ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، لوگوں کے ہڈیوں کے ڈھانچے بچ گئے۔ تو حضرت شفیق بلخی کہتے میں جا رہا تھا، ایک بندہ نہ ہنس ہنس کے طنز و مزاح سے، تمسخر سے، جب ایسی کیفیت تو کچھ نہ بچا ہو، کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو، کیفیات عجیب ہو جاتی ہیں، بندہ اچھا نہیں لگتا، وہاں تو ہنسنے کا دل نہیں کرتا، کسی سے ملاقات کا دل نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں جب میں نے بندے کو دیکھا وہ زور زور سے ہنس رہا ہے، میں نے کہا نوجوان اتنا قحط سالی ہے، لوگ کھانے کو ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور تو خوش کھڑا ہے۔ اس نے کہا میں کیوں خوش رہوں، فلاں جو ملک صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، بڑا ان کے پاس پیسہ ہے، انہوں نے جناب والا کافی گندم کا ذخیرہ کر رکھا ہے، جب اس کے پاس کمی نہیں، میرا مالک کوئی بھوکا ڈھنگا تھوڑی ہے، اس کے پاس بڑا رزق ہے، جب اس کے پاس رزق نہیں مجھے بھی ملے گا تو میں تو اس لیے خوش ہوں۔ دل پہ چوٹ لگی، اس کا ایک گاؤں کا چھوٹا سا چودھری، اس کا جو ہے وہ مالک ہے، تو یہ اطرار ہے میرا تو مالک کائنات کا مالک ہے، جس کو حاکم الحاکمین کہتے ہیں، جس کو رب العالمین کہتے ہیں، جب میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا خدا ہے، پوری کائنات کا رازق میرا اللہ ہے، تو پھر میں کسی اور کی طرف کیوں جاؤں، رب کا ہی راستہ ہی اختیار کر لیتا ہوں۔ تو پھر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کہا اپنے زمانے کے بڑے بڑے زاہد ہیں، بہت بڑے عابد ہیں، یہ زاہد مشہور ہو گئے کہ ان جیسا زاہد بندہ میں نے نہیں دیکھا، عبادت گزار بندہ میں نے نہیں دیکھا، زہد و تقوی کا پیکر میں نے نہیں دیکھا۔ ہر جگہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے، یار بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ اور کیا تھا، اللہ والے تو ہوں گے نا کہ جب سب کو چھوڑ کے توجہ ہی اللہ کی طرف کر لی ہے، رجوع اللہ کر لیا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ یہ تین باتیں تھیں جو ان کو تصوف میں آنے کا سبب بنی۔ باتیں تو بہت بڑی ہیں، یہ چھوٹی نہیں ہیں، کیونکہ ادراک چھوٹا ہے، سوچ چھوٹی ہے، اس لیے عام لگتی ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص حج پہ جا رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے صوفیوں کو صوفی ملیں گے نا، چوروں کو چور ملتے ہیں، ٹھگوں کو ٹھگ ملتے ہیں، جیسا کوئی مزاج جیسی طبیعت ویسے ہی لوگ آگے سے ملتے ہیں۔ تو چونکہ یہ صوفی تھے، آگے حج پہ بندہ جا رہا تھا، حج پہ ملنے والا۔ آپ نے فرمایا حج پہ جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی حضور والا حج پہ جا رہا ہوں۔ زاد راہ بھی ہے کوئی پیسے پوسے؟ اس نے کہا جی زاد راہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا جی کیوں تو انسان نہیں ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے؟ اس نے کہا سب کچھ ہوں، لیکن حضور چار چیزوں کا مجھے جب سے علم ہوئے پریشان نہیں ہوں، زاد راہ کا انتظام ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کون سی؟ کہا پہلی یہ ہے کہ میں روزی کو قریب پاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب وہ قریب ہے، رازق قریب ہے، تو رزق بھی تو قریب ہی ہوگا نا، تو پھر میں جہاں بھی جاؤں گا وہ قریب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو رزق میرے مقدر میں ہے وہ کسی کو نہیں ملتا، وہ مجھے ہی ملے گا، دوسرا زاد راہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ اس کا جلوہ موجود ہے، ہر جگہ اس کی کرم نوازیاں موجود ہیں، جہاں جہاں ہم ہیں اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو جب رازق قریب ہے تو رزق بھی تو قریب ہوگا، اس لیے میں رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں۔ اور چوتھی یہ ہے کہ جس سے میں نے یاری لگائی ہے نا، وہ تمام میری نیک اور بد دونوں حالتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں یہاں تو یہ دنیا والے تھوڑی سی بات پہ کنارہ کر لیتے ہیں، ایوب و نکیس نکالتے ہیں، تو وہ میرا رب کچھ بھی ہو جائے مجھے تنہا نہیں چھوڑتا، مجھے رسوا نہیں کرتا، میرے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ پھر میں دنیا دار کتوں کی مجلس میں کیوں بیٹھوں، کیوں نہ میں رب کی مجلس میں بیٹھوں کہ جو اتنے عیب و نکیس دیکھنے کے بعد پردے ڈالتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ یہ تصوف ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ ابو تراب بخشی اور حضرت بایزید کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی راستے میں جا رہے تھے، آپ کے مریدین بھی تھے، تو ایک نوجوان کھڑا تھا، آپ نے دسترخوان بچھایا، چند آپ تھے لوگ، تو ایک نوجوان کھڑا تھا، آپ نے اس نوجوان کو بلایا اور فرمایا کہ نوجوان ادھر آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ بیٹھو،
دسترخوان پہ بیٹھنے والی تو خوبی آپ کی مشہور ہے، وہ تو خامی میں نہیں کہتا، وہ تو آپ جہاں دسترخوان نظر آئے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات اگلی کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں نوجوان ادھر ہو بیٹھو، اس نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس نے کہا تم خود لوگ فقیر ہو، منگتے ہو، شکلیں دیکھیے اپنی، تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، میں نہیں بیٹھتا۔ آپ نے فرمایا بیٹے جب اللہ کے بندے بلائیں تو آ جایا کرو۔ اس نے کہا اچھا ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں جیسے تم ہو؟ بس اس کا یہ کہنا تھا، آپ نے ٹھنڈا سانس لیا، خاموش ہو گئے، اس کا کام ہو گیا۔ صوفی کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، جو مرشد ہیں، اگر وہ کسی بات پہ خاموش ہو جائیں تو لکھ لو تمہارا زوال شروع ہے۔ جس دن وہ تمہارے کسی معاملے میں چپ ہو گئے نا تو لکھ لو وہ زوال شروع ہے۔ تو کہتے ہیں وہ خاموش ہوئے اور وہ نوجوان اللہ کی نظر سے گر گیا، یا تو وہ متقی پارسا اور نیک تھا، اس دن کے بعد اس کے طبیعت کے اندر چوری کا مزاج آ گیا، وہ چوریاں کرنے لگا، اس کے ہاتھ کٹ گئے، اور جب کوئی اس نوجوان سے ملتا اور کہتا یہ تیری حالت کیسی بنی، تو نیک تھا، کہتے وہ ایک اللہ والے خواجہ شفیق بلخی کی میں نے بات نہیں مانی، اس کو میں نے حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، اللہ نے مجھے مقام سے گرا دیا ہے، آج میں ذلیل و خوار ہوتا پھر رہا ہوں اور میرے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں۔ یاد رکھنا سچی بات ہے، من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے بھی اللہ کے بندوں کی دل کو ناراض کیا ہے اور حقیر جانا ہے اور تکبر کا اظہار کیا ہے، آج نہیں تو کل وہ ذلیل و خوار ہوتے آپ کو نظر آئیں گے، اور نظر آ بھی رہے ہیں، تو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، خود کو کم تر سمجھنا چاہیے، دوسرے کو افضل سمجھنا چاہیے۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ یہ بڑا پن، یہ بڑے بول، یہ ساری باتیں ترک کر دیں، ہر شے یہیں پڑی رہے گی، کوئی پتہ نہیں وہ کوئی ایسی بیماری دے دے کچھ بھی نہ بچے، کیا کرو گے پھر؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، دونوں بزرگ تھے، تصوف پہ بات چل پڑی، آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم سے پوچھا سناؤ جی کیسے چل رہا ہے، حصول رزق کا ذریعہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حصول رزق کا ذریعہ یہ ہے کہ بس مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ شکر کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ شکر کرتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو آپ فرمانے لگے کہ یہ تو کتوں کی صفت ہے کہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں ورنہ وہ چپ ہی رہتے ہیں، شکر ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ بتائیں۔ فرمایا جب ہمیں ملتا ہے ہم خیرات کر دیتے ہیں، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ مل جاتا ہے تو ہم خیرات کر دیتے ہیں، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے واقعی آپ بزرگ ہیں، واقعی آپ کو زاہد کہا جاتا ہے، واقعی آپ بزرگ ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نا دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے، پھر آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، یعنی خطابت کرتے، تقاریر کرتے۔ تو آپ کا یہ مشغلہ تھا کہ آپ تقاریر کرتے تھے اور خطابت کے اندر جو ہے نا آپ مصروف رہتے، محو و مگن رہتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ تقریر کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جناب آپ نے تقریر کے دوران کہا اس وقت میں زیادہ راہ نہیں رکھتا، میرے پاس ایک چھوٹی سی نا 3-4 تولے کی چاندی کی انگوٹھی ہے، وہ میری جیب میں ہے۔ تو مجلس کے اندر ایک صوفی بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ اپنی جیب کے اندر چاندی کی انگوٹھیاں رکھتے ہیں اور لوگوں کو زہد و تقویٰ کی تعلیم دیتے ہیں، بس یہ کہنا تھا، آپ نے ممبر چھوڑا اور پھر ساری زندگی تقریر نہیں کی۔ فرمایا کہ میں لوگوں کو زہد و تقویٰ کی بات کر رہا تھا اور میری جیب میں چاندی کی انگوٹھی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وہ مقام نہیں کہ میں لوگوں کو تو توکل کا راستہ دکھاؤں اور میرے پاس خود چاندی کی انگوٹھی ہو، میں جب تک زندہ رہوں گا تقریر نہیں کروں گا۔ پھر حضرت شفیق بلخی جب تک زندہ رہے آپ نے تقریر نہیں کی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب تقریر کرتے نا تو آپ کا انداز گفتگو اور طرز تکلم یہ تھا، جیسے ہم تقریر کرتے ہیں نا تو آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے، آج تو خیر ویسے روزہ لگا ہوا ہے کیونکہ گرم موسم ہے تو بولا نہیں جاتا زبان سے، تو کیفیات ہیں اور خشکی کی علامات چہروں پر عیاں ہیں۔ تو وہ جب تقریر کرتے تو آپ فرماتے اگر مردے ہو تو قبرستان چلے جاؤ، مردے ہو تو قبرستان چلے جاؤ، پاگل ہو تو پاگل خانے چلے جاؤ، کافر ہو تو دار الحرب چلے جاؤ، اور اگر مسلمان ہو تو پھر راست بازی کو نہ چھوڑنا۔
راست بازی کو نہ چھوڑنا، پھر مومن کی جو راہ ہے وہ اختیار کرو۔ عزیزان محترم، خلیفہ ہارون الرشید، آخری بات اور تقریر ختم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس آپ گئے تو انہوں نے کہا آپ بہت بڑے زاہد ہیں، کوئی ہمیں تقریر سنائیں، کوئی بات سنائیں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت، ابھی تو امیر المومنین ہے، یہ وہ منصب ہے جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، اور تو نے مرنا ہے، یاد رکھنا ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا۔ جس طرح انہوں نے منصب وقت کو نبھایا ہے، امیر المومنین ہونے کا جو وہ منصب تھا وہ اس کے لائق تھے، ان کی عظمتیں اور شانیں تھیں، ان کے سامنے تم شرمندہ نہ ہونا۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، اگر تو جنگل میں جا رہا ہو اور تجھے پیاس لگی ہو اور تجھے پانی میسر نہ ہو تو کوئی کہے کہ ایک پانی کا گلاس جو ہے وہ تجھے دیتے ہیں، بدلے میں کیا دے گا؟ تو کیا دے گا؟ اس نے کہا جی میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ فرمانے لگے اچھا وہ جو پانی تجھے پلائے جو سے تیرا پیٹ کا درد شروع ہو جائے، اور کوئی حکیم کہے تجھے دوائی دیتا ہوں تیری جان تو بچ جائے گی، بتا دے گا کیا؟ تو کیا دے گا؟ اس نے کہا پوری سلطنت۔ اس نے کہا جو پوری سلطنت ایک پانی کے گلاس کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس پر اتراتا کیوں ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چلی جائے گی۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جب یہ بات آپ کی زبان سے نکلی تو ہارون الرشید کہنے لگا آپ واقعی زاہد ہیں اور بادشاہت کچھ نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے جاتا ہے عاجز ترین بن کے رہتا ہے، جتنا وہ عاجز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کاملین کے راستے پر چلائے۔